اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس کو لا الہ الا اللہ کے معجزہ سے خدا بند کریم نے صحت عطا فرمائی کہ اس لا الہ الا اللہ کے جملے میں کریم اللہ نے کتنے کرامات رکھ دیے ہیں۔ ہاں، اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے اس کی مشکل دور ہو گئی، اس کی زبان ٹھیک ہو گئی، اور ایسی بند زبان کہ جو کبھی مؤذن تھا اذان دیتا تھا اور جب بیماری ہوئی تو اس کی زبان بند ہو گئی تو کھلی، ایسی کھلی پھر کبھی بند ہی نہ ہوئی۔ تو جو شخص جس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے کریم اللہ نے اس کی زبان کو ٹھیک کر دیا، وہ نشپور کا رہنے والا تھا، نام اس کا ابو نصر تھا اور مؤذن تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا اور بیماری اتنی شدت کو پہنچی کہ بیماری ہی کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی اور میں بالکل بات کرنے کے قابل نہ رہا۔ جب میری بیماری کی یہ شدت کا عالم تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کو چلتا ہوں اور مولا کے روزے پر اللہ سے دعائیں کروں گا اور امام علی مقام علیہ السلام کو اپنا وسیلہ بناؤں گا تاکہ اللہ تعالی مجھے صحت دے اور میری زبان کو کھول دے۔ یہ سوچ کر میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور مشہد مقدس پہنچا۔ روزہ امام علی رضا علیہ السلام میں داخل ہو کر امام علی مقام کی زیارت پڑھی، پھر قبر کے سرانے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں گیا اور اللہ تعالی کو صاحب قبر کا واسطہ دے کر انتہائی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ میں نے اتنی عاجزی سے دعائیں مانگی اور دعاؤں میں اپنے کریم اللہ کے ساتھ مخاطب ہوا، اے میرے اللہ، تو مجھے صحت عطا فرما اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اس کریم قبر والے کے صدقے میں، مولا امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں مجھے صحت دے اور میری زبان کی بندش کو کھول دے۔ ابو نصر فرماتے ہیں کہ جب میں دعائیں مانگ رہا تھا تو اپنی دعاؤں میں رو رہا تھا۔ جیسے میں رو رہا تھا، نہیں مجھے معلوم کہ روتے روتے مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر پھٹ گئی ہے، قبر شگافتہ ہو گئی ہے۔ جیسے ہی قبر پھٹی تو اس قبر سے ایک بزرگوار گندمی رنگت والے نمودار ہوئے اور جیسے ہی قبر سے باہر آئے تو میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے کہا، اے ابو نصر، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو کیونکہ میری زبان بند تھی تو میں نے اشارے سے کہا کہ میں بول نہیں سکتا، میری زبان بالکل بند ہو چکی ہے، میں بولنے کے قابل نہیں ہوں، میری یہ زبان چلتی نہیں ہے۔ تو اس بزرگوار نے فرمایا، کیا تم قدرت خدا کے منکر ہو؟ کہو لا الہ الا اللہ۔ راوی کا بیان ہے، ابو نصر کہتے ہیں کہ میری بند زبان فوراً چل پڑی اور میں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب میں نے لا الہ الا اللہ کہا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ زبان جو کافی عرصے سے بند تھی، بالکل بولتی بھی نہیں تھی، اچانک بول پڑی۔ جیسے ہی میری یہ زبان بولنے لگی، میری زبان نے یہ جملے کہے، میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو دیکھا ویسے کا ویسا ہوں،
یعنی میرے قریب کوئی وہ نورانی شکل والا نوجوان نہیں ہے، لیکن کرامات یہ ہے کہ میری زبان بول رہی ہے۔ تو میں اسی عالم میں مولا کے روزے سے پیدل چل کر اپنے گھر آیا اور سارے رستے میں کہتا رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو پھر میری زبان کبھی بند نہ ہوئی۔ یہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے کرامات، ان کے معجزات۔ جو ہستیاں خدا کے حکم سے اتنا کچھ کر سکتی ہیں، ایسی ہستیوں کو ماننا چاہیے اور ایسی ہی ہستیوں کے در پر جانا چاہیے جو انسان کو ایک نکارہ کو قابل بناتی ہیں، جو معصوم اپنی دعا کے ذریعے، اپنے دست شفقت کے ذریعے ایک اپاہج کو ٹھیک کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی معصوم کو، ایسے ہی رہبران کو ماننا چاہیے۔ میرے عزیزان محترم، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم کو ایسے ولیان، ایسے ہادیان، ایسے رہنما، ایسے رہبر عطا فرمائے جو خدا کی دربار میں منتخب کیے ہوئے ہوں اور پاک و پاکیزہ ہوں، اور جن کے ذریعے قیامت والے دن خدا ہماری شفاعت کرے۔ آپ سے بھی التماس ہے کہ میرے اس چینل پر ہمیشہ آپ کو واقعات ائمہ معصومین علیہ السلام ملیں گے، اور میرے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرنا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔